بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا، اور تم کہو وقولوا انظرنا، تم کہو کہ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور پہلے سے بھی زیادہ دھیان اور غور و فکر سے بات کو سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے، ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ کافر جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم، کہ اترے تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اہل کتاب جو کافر ہیں اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، بہت زیادہ فضل والا ہے۔ ما ننسخ، نہیں منسوخ ہوتی، من آیتٍ، کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا ہم بلا دیتے ہیں اس کو، نہ تو کوئی آیت منسوخ فرماتے ہیں اور نہ ہی کوئی بلاتے ہیں، ناطق کہ ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بھی بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی کوئی آیت اور۔ الم تعلم، کیا تجھے اس بات کی خبر نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا تجھے خبر نہیں، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، لاہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے، نہ حمایتی ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، یا تمہارا ارادہ یہ ہے، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسے سوال کرو اپنے رسول سے، کما، جس طرح، سئیلا، سوال کیا گیا، موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، جیسا کہ موسیٰ سے اس سے پہلے سوال کیا گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کے ساتھ، بالایمان، اپنے ایمان کو، فقط، تو بے شک، ضل، وہ بہک گیا، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ود کثیر، چاہتے ہیں اکثر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر تو چاہتے ہیں، لو، یردونکم، کاش کہ تمہیں پھیر دیں، تمہیں لوٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کفر کی طرف۔ اور بہت سے اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں، کاش کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے، حسدم، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو کہ ان کے دلوں میں موجود ہے، من بعد اس کے، ما تبین لہم الحق، کہ ان پر حق اچھی طرح خوب واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا، تو پس چھوڑ دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی،
یہاں تک کہ یا جب تک کہ یاتی اللہ تعالیٰ لے آئے بھی امری اپنے حکم کو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نہ لے آئیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم وہ تمہارے اپنی ہی جانوں کے لیے ہے، من خیر بھلائی اور جو بھلائی کے کام تم کرو گے وہ تمہاری اپنی ہی جانوں کے لیے ہیں، تجدوہ عند اللہ اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم اعمال کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اس آیت مبارکہ کے بارے میں شان نزول یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تعلیم فرما رہے ہوتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، تو صحابہ کبھی کبھی اس تعلیم کے درمیان میں عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہود کی لغت میں یہ کلمہ برے آداب کے معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہود کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، یعنی کہ اے اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا، ہم پر تو آپ غصہ ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ابھی حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس کے ہم معنی دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کے حضور میں ادب والے کلمات عرض کرنا چاہیے، اور یہ فرض ہے۔ جس کلمے میں ترک ادب کا ہلکا سا بھی شک ہوتا ہو وہ الفاظ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ واسمعوا اس کے معنی یہ ہیں کہ دھیان سے، توجہ سے، غور و فکر کے ساتھ بات کو سنو، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ للکافرین میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے حضور میں بے ادبی بہت بڑا کفر ہے۔ ما یود الذین کفروا اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کفار، اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، دونوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے دشمنی ہے اور انہیں اس بات کا غم ہے، تکلیف ہے، رنج ہے کہ ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور وحی عطا ہوئی، اور مسلمانوں کو یہ بہت بڑی نعمت جو رب کائنات نے نوازی ہے، ان کے دلوں میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ما ننسخ من آیۃ شان نزول قرآن کریم نے شرائع سابقہ کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت زیادہ وحشت ہوئی،
انہوں نے اس پر طعن کیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہے، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں جائے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتے ہیں۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہے۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب ہے؟ نسخ در حقیقت حکم سابقہ کی مدت کا بیان ہوتا ہے۔ ام تریدون، یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائے جو آسمان سے ایک ہی مرتبہ نازل ہو۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی جو آیتیں نازل ہو چکی ہیں ان کے قبول کرنے میں تو بے جا بحث کرتے ہو اور نشانیاں طلب کرتے ہو۔ اگر تمہیں یقین کرنا ہے تو جو نشانیاں نازل ہو چکی ہیں تمہارے ایمان کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں۔ اس قسم کے فضول سوالوں سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ ودّ کثیرٌ، شان نزول۔ جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا نہایت بری۔ آپ نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پلٹوں گا اور نہ کفر اختیار کروں گا۔ اور حضرت حذیفہ نے فرمایا میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے، مومنین کے بھائی ہونے سے۔ پھر یہ دونوں صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہود جب اسلام کی طاقت سے اور حقیقت سے واقف ہو گئے تو ان کے دل کی جلن اور حسد یہ بات بن گئی کہ وہ کسی طریقے سے ایمان والوں کو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیں۔ مسلمانوں کو ان سے کنارہ کشی، فاعفوا واصفحوا، مسلمانوں کو ان سے کنارہ کشی اور درگزر کرنے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف اور نیکی بھلائی کے کاموں کی طرف دھیان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔